السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بورڈن شاہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی ایک ایسی مشہور و معروف اور سلسلہ کلندریہ سے تعلق رکھنے والی ہستی یعنی کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ڈاکومنٹری، بایوگرافی اور ہسٹری کے ریلیٹڈ کچھ ایسی اور خاص باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل بورڈن شاہ کے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی اہم رائے اور فیڈ بیک دے کر میرے اس چینل کو امپروو کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں۔ سو ویورز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور لاسٹ تک دیکھنے کے بعد اپنی اہم رائے اور فیڈ بیک میری اس ویڈیو اور میرے اس چینل کے ریلیٹڈ کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ حضرت لال شہباز قلندر اسلامی تاریخ کے مطابق 538 ہجری یا پھر 573 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1178 عیسوی کو ایران کے صوبہ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے علاقے جس کا نام مرند ہے میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام حضرت عثمان مرندی تھا، جبکہ بعض روایات میں شاہ حسین بھی ملتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد کا نام حضرت ابراہیم کبیر الدین جوابی تھا، جو کہ نہایت ہی نیک اور پرہیزگار قسم کے انسان تھے۔ اس کے علاوہ حضرت لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت عثمان مرندی بن حضرت ابراہیم کبیر الدین بن حضرت شمس الدین بن حضرت نور بن حضرت محمود بن حضرت احمد بن حضرت ہادی بن حضرت محمد مہدی بن حضرت منتہب اللہ بن حضرت عبد المجید بن حضرت سید غالب بن حضرت محمد منصور بن حضرت اسماعیل ثانی بن حضرت محمد عریضی بن حضرت محمد اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد یعنی کہ حضرت ابراہیم کبیر الدین سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر تقریباً 7 سال ہوئی تو آپ نے کلام خدا یعنی کہ قرآن مجید کو نہ صرف پڑھ لیا بلکہ مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے محض چھوٹی سی عمر میں ہی عربی اور فارسی میں بھی علوم حاصل کر لیے۔ ویورز اس کے علاوہ یہاں پر دو اہم اور خاص ترین سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام عثمان ہے تو آپ کے نام کے ساتھ حضرت عثمان مرندی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ویورز حضرت لال شہباز قلندر جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کا نام مرند تھا، اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ حضرت عثمان شاہ مرندی کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ حضرت لال شہباز قلندر کو حضرت عثمان مروندی کہہ کر بلاتے ہیں، جبکہ حقیقتاً یہ لفظ مروندی نہیں بلکہ مرندی ہے، جو کہ مرند شہر کی نسبت سے حضرت لال شہباز قلندر کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام حضرت عثمان مرندی ہے تو آپ کو حضرت لال شہباز قلندر کیوں کہا جاتا ہے؟ ویورز اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، جن میں سے کچھ اہم اور معتبر ترین روایات یہ ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر کے نام کے ساتھ لال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر ہمیشہ لال کپڑوں میں رہتے تھے، جبکہ شہباز کا مطلب اونچی پرواز کرنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر نے روحانی علم حاصل کرنے کے لیے جن مشکلات کا سامنا کیا وہ کوئی عام مشکلات نہ تھی۔ اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو جس طرح ایک باز ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کرتا ہے، اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر نے بھی روحانی علم حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پرواز کی اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر نے روحانی علم حاصل کیا۔ اسی وجہ سے حضرت لال شہباز قلندر کے نام کے ساتھ شہباز پکارا جاتا ہے، جبکہ قلندر کا مطلب آزاد
اور خود مختار ہے، یعنی کہ کوئی ایسا شخص جو دنیا کی ہرس، لالچ اور ہوس سے مکمل طور پر پاک ہو، اور جسے دنیا کے مال، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، اسے قلندر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قلندر ایک فرقے کا نام ہے، جس فرقے میں حضرت بو علی شاہ قلندر، حضرت رابعہ بصری قلندر اور حضرت لال شہباز قلندر جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس فرقے کی خاص بات یہ ہے کہ اس فرقے کے لوگ یعنی کہ ولی اللہ ہر وقت اللہ کی محبت کی ایک ایسی خاص کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو کیفیت صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نیک لوگ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت لال شہباز قلندر کی عمر تقریباً 12 سال ہوئی تو آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے شہر مرند سے باہر نکل جاتے اور جہاں کانٹوں سے بھرے درخت ہوتے وہاں رک جاتے اور پھر اپنے دوست سے کہتے کہ ڈھول پہ دھمال بجا۔ آپ کا دوست جیسے ہی ڈھول پہ دھمال بجاتا تو حضرت لال شہباز قلندر کا فقیر دم مست قلندر کی صداؤں کو بلند کرتا اور آپ آواز دھمال کے ساتھ علی علی کی صدائیں بلند کرتے اور اپنے جسم کو کئی گھنٹوں تک کانٹوں پر مارتے، یہاں تک کہ حضرت لال شہباز قلندر کا جسم خون سے لال ہو جاتا۔ اس کے بعد جب حضرت لال شہباز قلندر کی عمر تقریباً 18 سال ہوئی تو آپ کے والد یعنی کہ حضرت ابراہیم کبیر الدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح 2 سال بعد جب آپ کی عمر تقریباً 20 سال ہوئی تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اب شہر مرند میں حضرت لال شہباز قلندر کا چاہنے والا اور کوئی نہ تھا۔ ویورز یاد رہے کہ مرند اس شہر کا نام ہے جہاں حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے اور اسی شہر کی نسبت سے ہی حضرت لال شہباز قلندر کے نام کے ساتھ مرندی یعنی کہ حضرت عثمان شاہ مرندی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت لال شہباز قلندر کا شہر مرند میں کوئی چاہنے والا نہ رہا تو آپ نے 20 سال کی عمر میں ایران کے شہر مرند سے عراق کے شہر بغداد کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت لال شہباز قلندر کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد عراق کے شہر بغداد پہنچے تو وہاں پر آپ نے دین، قرآن، حدیث، عربک، فارسی اور علم لسانیت کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت لال شہباز قلندر بغداد میں اکثر حضرت امام موسیٰ الکاظم کے روضے مبارک پر جا کر دعا مانگا کرتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور ایک دن بغداد میں ہی حضرت لال شہباز قلندر کی ملاقات حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی کے ساتھ بغداد سے کربلا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد جب حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی کربلا پہنچے تو کربلا پہنچنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے سب سے پہلے حضرت امام حسین ابن علی کے روضہ مبارک پر سلام کیا۔ اس کے بعد حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی نے حضرت لال شہباز قلندر کو اپنی خلافت عطا کی اور کہا کہ میرے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تم مصر کی طرف چلے جانا۔ ویورز مصر کو موجودہ دور میں ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی نے حضرت لال شہباز قلندر سے کہا مصر میں تمہاری ملاقات حضرت سید جمال الدین سعودی سے ہوگی جو کہ تمہیں روحانی علم سے فیض یاب کریں گے۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم مجرد کربلائی کے حکم پر عراق کے شہر کربلا سے مصر یعنی کہ ایجپٹ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد مصر یعنی کہ ایجپٹ پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت سید جمال الدین سعودی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت سید جمال الدین سعودی سے روحانی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت سید جمال الدین سعودی سے روحانی علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کے دل میں حج ادا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر نے سرزمین عرب یعنی کہ مکہ المکرمہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد جب حضرت لال شہباز قلندر سرزمین مکہ میں پہنچے تو اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔
حج ادا کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کے دل میں زیارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر سرزمین مکہ المکرمہ سے سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت لال شہباز قلندر نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا اور پھر اپنے حق میں دعا مانگی۔ اس کے بعد کئی عرصہ مدینہ المنورہ میں رہنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر دوبارہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بغداد کے سفر کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کے روضہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے لیے دعا کی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات سرزمین بغداد اور سرزمین نجف اشرف میں امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کے روضہ مبارک پر گزارے۔ اسی طرح کچھ عرصہ بغداد اور نجف اشرف میں رہنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کے دل میں شہید کربلا حضرت امام حسین ابن علی کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر نے دوبارہ بغداد اور نجف اشرف سے سرزمین کربلا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ کربلا پہنچ کر حضرت لال شہباز قلندر نے سب سے پہلے حضرت امام حسین ابن علی کے روضہ مبارک پر سلام کیا اور پھر اپنے لیے دعا مانگی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی زندگی کے کچھ اہم اور خاص ترین لمحات سرزمین کربلا میں حضرت امام حسین ابن علی کے روضہ مبارک پر گزارے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے مصر، بغداد، نجف، مکہ، مدینہ اور کربلا تک کا صرف سفر ہی نہیں کیا، بلکہ حضرت لال شہباز قلندر اپنے اس سفر کے دوران ان جگہوں سے روحانی علم بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے حضرت لال شہباز قلندر نے پنجگور، دست شہباز، منگھو پیر، لال باغ، گجرات، جوناگڑھ اور پھر سرزمین ملتان تک کا سفر طے کیا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر ملتان پہنچے، ویورز، ملتان موجودہ دور میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک مشہور ترین شہر کا نام ہے۔ تو جب حضرت لال شہباز قلندر ملتان پہنچے تو اس وقت ملتان پر سلطان غیاث الدین بلبن کی حکومت تھی۔ جب سلطان غیاث الدین بلبن کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت لال شہباز قلندر خود ملتان تشریف لائے ہیں، تو سلطان غیاث الدین بلبن بیش قیمتی تحائف لے کر خود حضرت لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت لال شہباز قلندر کو سلام کیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن حضرت لال شہباز قلندر سے اس قدر متاثر ہوا کہ سلطان غیاث الدین بلبن نے حضرت لال شہباز قلندر سے نہایت ہی ادب کے ساتھ درخواست کی کہ اے اللہ کے ولی، آپ کچھ عرصہ تک ہمارے پاس یہاں ہماری حکومت میں قیام فرمائیں۔ لیکن چونکہ حضرت لال شہباز قلندر کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے حضرت لال شہباز قلندر نے ملتان میں سلطان کے پاس رہنے سے انکار کر دیا اور پھر ملتان کے سفر کے بعد حضرت لال شہباز قلندر سہون کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ویورز، موجودہ دور میں سہون شریف پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع جام شورو میں ایک چھوٹے سے علاقے کا نام ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے مطابق 649 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1151 عیسوی کو جب حضرت لال شہباز قلندر کی عمر تقریباً 73 سال ہوئی تو آپ سرزمین سہون میں پہنچے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر سرزمین سہون میں پہنچے تو سہون کے حالات بہت خراب تھے۔ یہاں ہر طرف لوگوں نے زنا کاری کے اڈے بنا رکھے تھے، اور جس دور میں حضرت لال شہباز قلندر سہون پہنچے تو اس دور میں سہون پر ایک جابر، ظالم، فاسق، فاجر اور بدبخت ہندو حکمران کی حکومت تھی جس کا نام راجہ چوپڑ تھا۔ یہ حکمران چونکہ ایک ہندو تھا، اس وجہ سے یہ حکمران مسلمانوں پر بے حد ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ ایک دن راجہ چوپڑ کے آدمیوں نے راجہ چوپڑ کو بتایا کہ سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کا ایک ایسا مرید رہتا ہے جو کہ حضرت لال شہباز قلندر سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور ہر وقت حضرت لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے کہ میرا مرشد لال سائیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علی حق کے نعرے بھی بلند کرتا ہے۔ ایک دن راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ کون ہے جو رات دن ہر وقت
لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ یہ حضرت لال شہباز قلندر کا سچا مرید اور سچا عاشق سکندر بودلہ بہار ہے۔ جب راجہ چوپٹ کو اس بات کا علم ہوا کہ سکندر بودلہ بہار حضرت لال شہباز قلندر کے سچے اور پکے مریدین میں سے ایک ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور سکندر بودلہ بہار کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ جب حضرت سکندر بودلہ بہار کو راجہ چوپٹ کے پاس لایا گیا تو راجہ چوپٹ نے حضرت سکندر بودلہ بہار سے کہا کہ کیا وہ تم ہی ہو جو گلی گلی لال شہباز قلندر کے نعرے لگاتا رہتا ہے؟ تو اس پر حضرت سکندر بودلہ بہار نے کہا ہاں وہ میں ہی ہوں جو حضرت لال شہباز قلندر اور اس کے ساتھ ساتھ علی حق کے صدائیں بلند کرتا رہتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت سکندر بودلہ بہار نے راجہ چوپٹ کے دربار میں ہی حضرت لال شہباز قلندر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد راجہ چوپٹ نے حضرت بودلہ بہار سے کہا کہ دیکھو تم لال شہباز قلندر کے نعرے نہ لگایا کرو۔ جب حضرت بودلہ بہار نے راجہ چوپٹ کی زبان سے یہ سنا کہ راجہ چوپٹ کہہ رہا ہے کہ تم حضرت لال شہباز قلندر کے نعرے نہ لگایا کرو، تو حضرت بودلہ بہار نے راجہ چوپٹ کے سامنے ہی دربار میں زور زور سے حضرت لال شہباز قلندر اور علی حق کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اس پر راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بودلہ بہار کو ذبح کر دیا جائے، اور نہ صرف اسے ذبح کیا جائے بلکہ اس کے گوشت کو پکایا جائے، اور نہ صرف اس کے گوشت کو پکایا جائے بلکہ اس کے گوشت کو پکانے کے بعد کھایا بھی جائے۔ جب راجہ چوپٹ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا تو راجہ چوپٹ کے سپاہیوں نے حضرت بودلہ بہار کو ذبح کر دیا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت بودلہ بہار کے گوشت کو پکایا گیا۔ جب حضرت بودلہ بہار کا گوشت پک گیا تو سارے فوجی یہ سمجھ کر کہ ایک مسلمان کا گوشت ہے حضرت بودلہ بہار کی گوشت کو کھانے لگے، اور دوسری طرف حضرت لال شہباز قلندر دم مست قلندر کی دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر اکثر دھمال کے دوران حضرت بودلہ بہار کو آواز دیا کرتے تھے، اور حضرت بودلہ بہار جہاں بھی ہوتے آپ اپنے مرشد حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں آ کر گر جاتے۔ اس مرتبہ بھی جب حضرت لال شہباز قلندر دھمال ڈال رہے تھے تو حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مرید حضرت بودلہ بہار کو آواز دی۔ اس پر جو لوگ راجہ چوپٹ کے دربار میں حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا رہے تھے ان پر ایک عجیب لرزاہٹ طاری ہو گئی۔ جو لوگ حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا چکے تھے وہ گوشت ان کے معدوں سے، اور جو لوگ حضرت بودلہ بہار کا گوشت کھا رہے تھے وہ گوشت ان کے منہوں سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت بودلہ بہار کے گوشت کی وہ بوٹیاں جو ان لوگوں کی ہڈیوں میں موجود تھیں، وہ بوٹیاں ان کی ہڈیوں سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت بودلہ بہار کے جسم کا سارا گوشت ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا تو اس گوشت نے ایک جسم کی صورت اختیار کر لی، اور وہ صورت حضرت بودلہ بہار کی تھی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ کو اپنے پاس بلوایا اور راجہ چوپٹ سے کہا کہ یہ دیکھ، تو نے میرے مرید کو قتل کر کے اپنے ساتھیوں کو کھلایا تھا، مگر دیکھ اس کا جسم کیسے اکٹھا ہو گیا ہے۔ جب راجہ چوپٹ نے یہ دیکھا تو راجہ چوپٹ ایک لمحے کے لیے تو گھبرایا کہ یہ بودلہ بہار زندہ کیسے ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر سے معافی نہ مانگی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے راجہ چوپٹ سے کہا کہ تم کو اس کام کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ چوپٹ نے حضرت لال شہباز قلندر کی ایک بات نہ سنی اور واپس اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ جب راجہ چوپٹ اپنے محل کے اندر داخل ہو گیا تو حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا کاسا الٹا دیا۔ ویورز، کاسا عربک زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب پیالہ ہے۔ اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو کاسا کا مطلب وہ ڈش، برتن یا پھر وہ تھالی ہوتا ہے جس میں اکثر درباروں اور مدرسوں میں لنگر بھی کرایا جاتا ہے۔
تو حضرت لال شہباز قلندر نے جیسے ہی اپنا کاسا یعنی کہ اپنے پیالے کو الٹایا تو دیکھنے میں یہ کوئی خاص بات نہ تھی، اور نہ ہی حضرت لال شہباز قلندر کے پاس بیٹھے آپ کے مریدین نے اس بات میں کچھ خاص محسوس کیا، مگر دوسری طرف جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے کاسا کو الٹایا تو کاسا الٹانے کے ساتھ ساتھ راجہ چوپٹ کا محل بھی الٹ گیا، اور محل الٹنے کے ساتھ ساتھ اس ظالم، فاسق، فاجر اور بدبخت راجہ کا اس زمین سے نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ویورز، میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے اس الٹے ہوئے محل کو دیکھا ہے، اور آج بھی اس الٹے ہوئے محل میں کچھ نشانیاں موجود ہیں، اور اکثر وہاں سے مختلف قیمتی چیزیں بھی برآمد ہوتی رہتی ہیں۔ یہ محل آج بھی مٹی کے پہاڑوں کی مانند سہون شریف میں موجود ہے۔ خیر، جب حضرت لال شہباز قلندر نے اس فاسق، فاجر، ظالم، بدبخت اور ملعون راجہ کو زندہ ہی محل الٹا کر زمین میں دفن کر دیا تو وہاں کے لوگوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا۔ جب لوگوں نے حضرت لال شہباز قلندر کی اس کرامت کو دیکھا تو وہاں کے لاکھوں لوگ آپ کے مرید بن گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے انہیں دین اسلام کا سچا علم سکھایا، اور اس پر لاکھوں لوگ حضرت لال شہباز قلندر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں کو دین اسلام کا سچا علم سکھانے میں گزار دی۔ اس کے علاوہ حضرت لال شہباز قلندر کہتے ہیں، حیدریم قلندرم مستم، بندائے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم، کہہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ اس کے علاوہ حضرت لال شہباز قلندر کی ملاقات اپنے زمانے کے جن مشہور ترین ولی اللہ سے ہوئی، ان کے نام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی، حضرت بو علی شاہ قلندر، حضرت سید جمال سرخ بہاری اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی اور بھی بہت سی مشہور ترین ہستیاں ہیں جن کی ملاقات حضرت لال شہباز قلندر سے ہوئی۔ ویورز، میں پہلے ہی حضرت بو علی شاہ قلندر اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جنہیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ میری ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہیں تو ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 3 شعبان 672 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 19 فیبروری 1274 عیسوی 97 سال کی عمر میں حضرت لال شہباز قلندر پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر جس کا نام سہون شریف ہے میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ موجودہ دور میں آپ کا مزار یعنی کہ آپ کی درگاہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سہون شریف میں ہی موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین آ کر اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے ان نیک اور پیارے لوگوں کے بتائے ہوئے سچے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اس کے علاوہ اگر آپ مجھے میرے فیس بک پیج بابا ٹون شاہ پر جوائن کرنا چاہیں تو وہاں پر بھی آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ویورز، ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل بابا ٹون شاہ کی طرف سے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مختصر سی ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، واٹس ایپ اور فیس بک پر زیادہ سے زیادہ شیئر اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل بابا ٹون شاہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ویورز، سبسکرائب کرنے پر آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ضائع ہوگا بلکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کی انفارمیٹو اور اسلامک ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ سو انشاءاللہ ویورز، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔